السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اتوار ہمارے شو میں زندگی کے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں پر ہماری مہمان ہوتی ہیں، جن سے ہم بات کرتے ہیں کچھ ان کے کاروبار کے حوالے سے، کچھ ان کی ایسوسی ایشن کے حوالے سے، کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز میں اسرائیل کہ جو ظلم ستم ہے اس کے حوالے سے کرنا چاہوں گا۔ فلسطین کے اوپر جو اس نے ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہے ہمارے مسلمان فلسطینی بہنوں پر، بھائیوں پر، اور فلسطین سے کچھ اس طرح کی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہے، سینہ پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ چیر جاتا ہے۔ تقریباً 11 لاکھ کے قریب فلسطینی اس وقت بے گھر ہو گئے ہیں۔ کہنے کو ایک عدد ہے 11، لیکن جن پر گزرتی ہے کوئی ان سے پوچھے۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے اپنے مسلمان بھائیوں کا، لیکن یہ کیسا احساس ہے کہ اسرائیل اپنے بموں سے فلسطینی بچوں کے چیتھڑے ہوا میں اڑا رہا ہے، فلسطینی بہنوں کی چادریں سروں سے کھینچی جا رہی ہے۔ 57 ممالک کے حکمران جو ہیں مسلمان ہیں، اس کے باوجود فلسطین میں اتنا ظلم و ستم۔ میں پاکستان کی جتنی بھی مذہبی و سیاسی جماعت ہیں ان کے قائدین سے، اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے، آرمی چیف عاصم منیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ فلسطین کے پائیدار امن اور مستحکم امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے میری کو ہوسٹ نمرہ آرائیں صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آج ہماری پہلی مہمان، مڈل ایسٹ بیس ایفیلیٹڈ کمپنی فار ایور کی ٹیم پاور لیگر کی سپروائزر ثانیہ ناز۔ السلام علیکم ثانیہ۔ وعلیکم السلام نمرہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن۔ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں حاجی سہیل اطہر صدیقی صاحب، جو کہ صدر آل سوجانی ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہمارے پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں محمود احمد شیخ صاحب، جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں آل سوجانی ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز اینڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ کرم مالک، آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں سعید احمد ارشد صاحب، جو کہ اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری آل سرجانی ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ارشد صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر۔ آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ ثانیہ، آپ کی جانب آؤ گی کہ آپ کا تعلق فار ایور کمپنی سے ہے، تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ یہ فار ایور کمپنی ہے کیا، کس طریقے سے کام کرتی ہے؟ دیکھیں نمرہ، بیسکلی فار ایور جو ایک مڈل ایسٹ بیسڈ کمپنی ہے جو الحمدللہ اس وقت 176 پلس کنٹریز میں رننگ کر رہی ہے، 4000 پلس اس کے آفیسز ہیں، اور فار ایور نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں، جس کے تھرو ہم اپنے آن لائن بزنس کر کے اپنے جو ہمارے گھر کے اخراجات ہیں، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی زیادہ ہے، جو کہ آج ایک کمائی میں گزارا کرنا امپاسبل سے بات ہے۔ مطلب ضروریات تو پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہشات نہیں پوری ہو پاتی، تو اس کے لیے ہمیں ایک سائڈ انکم کی بہت نیڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے فار ایور کو میں نے جوائن کیا۔ اور بیسکلی فار ایور سے ایفیلیٹڈ ہے ہماری ٹیم پاور ایگلز، جس کی فاؤنڈر ہیں میم بینش ابو بکر۔ الحمدللہ شی از دا ٹاپ آف دا مڈل ایسٹ ارنر اینڈ پاکستان۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں تو بتا دیا، میں چاہوں گی کہ دیکھنے والے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں، اپنے سفر کے بارے میں بتائیں کہ کس طریقے سے کیا، اور آپ ماشاءاللہ ایک شادی شدہ عورت ہے تو گھر کے ساتھ ساتھ آپ اس تمام چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کرتی ہیں؟ دیکھیں، ویسے تو میں بیسکلی بتاؤں تو بائی پروفیشن آئی ایم کنیکٹڈ ود میڈیکل فیلڈ، لیکن جب میں نے جاب سرچ کی تو مجھے کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا کہ جس میں مجھے اپنی پوری گھر کی روٹین ڈسٹرب کرنے کے بعد 30 سے 35 ہزار روپے سیلری آفر تھی، جو کہ میرے لیے ایزیلی جو میرے ہسبینڈ مجھے پے کر رہے تھے تو مجھے اس کی نیڈ نہیں تھی، لیکن مجھے چاہیے تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ جس میں میں نام بھی اپنا بنا سکوں، اور پاکستان کی جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہم اس چیز کے لیے اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے آن لائن ورکنگ کریں، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جاب اپارچونیٹیز نہیں ہے، بالکل بہت کم ہے۔ یہاں پر ڈگری ہولڈرز بھی میرے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے، BSc کیا ہوا ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ڈگری ہوتی ہے لیکن جابز نہیں ہوتی، جاب اپارچونیٹیز ہمارے
ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہمارے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے اور اسی لیے میں نے جوائننگ کی ہے. الحمدللہ آئی ایم اے مدر آف 1 kid اور میں مینیج ایزیلی کر لیتی ہوں, کیونکہ جس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو اسکرولنگ کرنے میں ویسٹ کرتے ہیں, اگر ہم وہی ٹائم جو ہے اپنا پروڈکٹیو بنائے تو ہم اچھی انکم ارننگ بالکل ہم اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, اس وقت بزنس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے کہ کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ ہمارے بزنس کے لیے اسپیشلی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹس نہیں ہے. آپ اپنے ایزیلی کمفرٹ زون میں یہ ورکنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح کرنی ہے پاور ایگلز ٹیم آپ کو سکھاتی ہے. ہماری جو میم بینش ہیں انہوں نے ہمیں اپنا اسٹرانگلی سسٹم پرووائڈ کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہم آپ کو ایفیلیٹڈ ورکنگ بھی سکھاتے ہیں, ڈیجیٹل لرننگ بھی سکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اے آئی کا زمانہ ہے, آج کے دور میں جو ہے سب کچھ موبائل پہ ہی ہو رہا ہے, ڈیجیٹل ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم فوڈ پانڈا ڈیلیور کروا سکتے ہیں, اوبر اینڈ ڈرائیو منگا سکتے ہیں ایزیلی, تو آن لائن بزنس کیوں پاسبل نہیں ہے؟ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے. ہماری یوتھ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے یہاں پر اچھی طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو بیٹر سے بیٹر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اسکیم ایک بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کیونکہ پاکستانیوں کے ساتھ اسکیم بہت جلدی ہو جاتا ہے, اس وجہ سے وہ بھروسہ نہیں کر پاتے آن لائن بزنس پہ. اسکیم ہونا ایک پاسبل سی بات ہے, لیکن اگر آپ رائٹ وے سے سرچ کریں, آپ گوگل سرچ کریں, آپ کے پاس گوگل اتھینٹک پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب, انسٹاگرام وغیرہ, یہ تو ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر کوئی بھی اپنے اوپینینز شیئر کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ گوگل سرچ کریں تو آپ کو اتھینٹسٹی ملے گی, اور پاور ایگلز کو آپ سرچ کریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاور ایگلز ٹیم جو ہے وہ کتنی زیادہ زبردست ارننگ کروا رہی ہے, اپنے لیڈرز کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. اور جو ہمارا سسٹم ہے پاور ایگلز ٹیم کا, کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ اسکیم نہیں کرے گا, یہ اسکیم نہیں ہے. حاجی سہیل اطہر صدیقی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد کہ ایسوسی ایشن نے آپ کو صدر منتخب کیا. اچھا, کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسا آپ نے کہا, لیکن ہمارے پاکستان کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا معاملات دوسرے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے ریئل اسٹیٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ وابستہ ہیں اس چیز سے, وہ اس ٹائم جو ہے وہ پریشانی میں ہیں. اور پریشانی کی وجہ جو ہے وہ خاص طور پہ جو ٹیکسز بے انتہا لگا دیے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات چل رہے ہیں ہمارے ریئل اسٹیٹ سے منسلک جو لوگ ہیں وہ پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئی ہیں. جو ہمارے انویسٹر ہوتے ہیں, جو ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ اس ٹائم اس ریئل اسٹیٹ بزنس میں مطمئن نہیں نظر آ رہے. جو ان کی امیدیں تھیں وہ ان کی پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. ٹھیک. اچھا, محمود احمد شیخ صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنی ایسوسی ایشن کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ کب سے قائم ہوئی اور یہ کیا کام کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے راؤ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں روشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. ہماری ایسوسی ایشن 2003 کی رجسٹرڈ ایسوسی ایشن ہے, اور یہ سرجانی ٹاؤن کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے ان کے کام میں حائل جو رکاوٹیں ہیں, ان کی پرابلمس ہیں, ان کو سولو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. اور الحمدللہ آج 2023 میں ہم اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ سرجانی ٹاؤن کے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں, ہم ان کی واحد نمائندہ ایسوسی ایشن ہے, اور ان کی آواز کو ہر پلیٹ فارم پر اٹھاتے بھی ہیں, اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی اپنی کوشش بھی کرتے ہیں, خواہ وہ رجسٹرار آفس میں ہوں یا کے ڈی اے سیوک سینٹر میں ہوں, جہاں بھی ہوں. ہماری اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ پریشانیوں سے بچ کر آسانی سے اپنا کاروبار کر سکے. اچھا, موجودہ وقت میں آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ٹیکسز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں, جو بھی ایک نیا ٹیکس لگا ہے 7E, یہ 7E ٹیکس جو لگا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے معاشی قتل کے مترادف ہے, کیونکہ یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے جو حکومت کی جانب سے لگایا گیا ہے. 25 مثال کے طور پہ 2.5 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر 1% ٹیکس دیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے جو سیل پرچیز ہے وہ بند ہوگی, اور سیل پرچیز بند ہونے کی وجہ سے 50% سے زائد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ اپنی اسٹیٹیں بند کر چکے ہیں, کیونکہ سیل پرچیز ہو نہیں رہی ہے. اچھا, دنیا کے دیگر ممالک کی اگر میں مثال دوں تو وہ ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس کو ان پاور کرتے ہیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو مراعات دیتے ہیں, کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو گورنمنٹ کو جو ریونیو جنریٹ کر دیتا ہے. اچھا, جب ریئل اسٹیٹ میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کوئی پلاٹ سیل کرتا ہے اور اس پہ کنسٹرکشن ہوتی ہے, تو اس سے کم و بیش 55 سے 60 انڈسٹریز ایسی ہیں جن کا پہیہ جو ہے نا وہ سرکولیشن کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک پلاٹ بنتا ہے تو وہاں پہ جو را مٹیریل آتا ہے, پھر اس پہ لیبر آتی ہے, الیکٹریشین ہے, پلمبر ہے, مستری ہے,
तो कई घराने जो है ना उससे खुद कफील भी हो रहे होते हैं, उनसे उनका रोजगार भी मिल रहा होता है। जब से ये 7E टैक्स लगा है, इस टैक्स के लगने की वजह से कारोबार बिल्कुल ये समझ लें खत्म होकर रह गया है। आपके चैनल के तवज्जो से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह पंजाब में आपने 7E को फिल वक्त खत्म कर दिया है, तो सिंध में भी इसका सदेबाब होना चाहिए, इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है रियल एस्टेट सेक्टर को डिफाइन किया। अच्छा, सईद अहमद अरशद साहब, आपकी जानिब आऊंगा, क्या केडीए की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? केडीए की कारकर्दगी आप सबके सामने, ये एक इदारा है और इदारा हमेशा तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दिया जाता है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस कराची की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी लैंड है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दिया गया। और यहाँ पर लोगों का इतना एतमाद था कि जब यहाँ कुरानदाजी हुआ करती थी, लोग आंखें बंद करके इस कुरानदाजी में शराकतदारी करते थे। जी बिल्कुल। और अपने अपने प्लाट लेके खुश होते थे कि ये प्लाट हमारी बच्चियों के काम आएगा। लेकिन आज ये इदारा टूट फूट का शिकार है। आज ये इदारा बिल्कुल ही नाअहल लोगों पर मबनी है और ये इदारा किसी भी तरह पर हमारी प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। किसी भी तरह हमने जो कुरानदाजी से प्लाट लिए या जिन लोगों को हमने दिलाए, आज उनके प्लाटों पर चंद काली भेड़ों ने मिलकर कब्जा कर दिया सरजानी के अंदर और तमाम बेवाओं, यतीमों और मिस्किनों के प्लाटों पर 60 गज के मकानों पर कब्जा हो चुका है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। केडीए ऑपरेशन करने की कई मरतबा कोशिश करता है, लेकिन वो एक लॉलीपॉप की शक्ल में होता है और मुसलसल वहाँ पर इंक्रोचमेंट जारी है और केडीए बिल्कुल चैन की बांसुरी बजाकर सो रहा है। हमारा दावा केडीए से ही है, क्योंकि केडीए को हम तमाम ड्यूज पेड करते हैं, यूएनएफ भी देते हैं, नॉन यूटिलाइज हम भर रहे हैं, फीस देते हैं, इसीलिए ट्रांसफ़र फीस भी देते हैं, इसीलिए हम गेन टैक्स भी देते हैं, इसीलिए सीवीटी भी देते हैं। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपनी पावर कराते हैं, तो वहाँ भी तमाम टैक्स अदा करते हैं, टाउन टैक्स देते हैं, सिंध टैक्स देते हैं, फेडरल टैक्स देते हैं। सब टैक्स अदा करने के बावजूद हमारी ज़मीनों पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी तरह भी हम वहाँ जा नहीं सकते। वो असले के ज़ोर पर वहाँ पर माफिया बैठ चुकी है। लिहाजा मैं केडीए से, आपके तवज्जुह से केडीए के तमाम अफसरान बाला और डीजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि फिल फॉर एक्शन लेते हुए हमारी उन ज़मीनों को विग्रा कराइए जिन पर लैंड माफिया वहाँ पर कब्जा बरजमान कर चुकी है। अच्छा, सईद अहमद अरशद साहब, ये तो हो गई दरख्वास्त, उसके अलावा आपकी एसोसिएशन ने अमली तौर पे क्या क्या इकदाम उठाए इस हवाले से? जी, हमारी एसो ने 2000 2003 से हम रजिस्टर्ड बॉडी हैं और उस वक्त से मैं वाबस्ता हूँ इस यूनियन से। और हमने इससे पहले भी फरीदी जब यहाँ पर आया था तो उसके खिलाफ मुहिम चलाई और उसको यहाँ से हमने आउट किया। बाकायदा उसके बाद अरसलान होम का कब्जा हुआ, फिर हमने मुहिम चलाई और हमने प्रेस क्लब पे मुजाहरे किए, उसके बावजूद वो अरसलान होम वाले भी चले गए। फी ज़माना हमें इतना इख्तियार नहीं है कि हम वहाँ पर कहीं भी एहतजाज कर सकें। हमने एहतजाज डीसी ऑफिस में भी करा, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद है सबूत के तौर पे कि तमाम डिपार्टमेंट को हमने लेटर लिखे, तमाम जितने भी वाबस्ता इदारे थे इनसे उन सबको हमने लेटर लिखे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने एहतजाज करा है, हमने डीजी साहब से मुलाकात करी, हमने डीसी साहब से मुलाकात करी, हमने बताया कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये मुसलसल हमारा रियल्टर का कत्लेआम जारी है, माशी कत्लेआम जारी है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, हमारा अपना मुस्तकबिल वाबस्ता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और कौन सा इदारा है जहाँ हमने रात और दिन मेहनत नहीं करी, कौन सी जगह है जहाँ पर हमने अपनी आवाज़ नहीं पहुँचाई। हमने कमिश्नर कराची को भी दिए लेटर, हमने गवर्नर सिंध को भी दिए लेटर, डीजी साहब को भी लेटर दिए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ईमेल करा हमने कोर कमांडर को भी भेजे, डीजी रेंजर्स को भी भेजे, लेकिन खातिर ख्वाह कोई वहाँ पर नतीजा बरामद ना हो सका। क्यों कि वहाँ पर एक पैरेलल सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम उस गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ जो लैंड माफिया वहाँ पर कब्जा कर रही है। वहाँ पर कोई शरीफ आदमी नहीं जा सकता, कोई गरीब आदमी नहीं जा सकता, कोई मजलूम आदमी नहीं जा सकता। अगर यही सरजानी में उन लोगों की प्रॉपर्टी होती है जो आला अफसरान बैठे हुए हैं, मिसाल के तौर पे जज सोसाइटी पे कोई कब्जा कर सकता है?
یا کوئی ڈی ایچ اے پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ متوسط طبقے کے لوگوں کی ایک سوسائٹی تھی جنہوں نے اپنی تمام نوکری کی جمع پونجی خرچ کر کے ایک 60 گز کا پلاٹ خریدا, اور اس لیے خریدا کہ کچھ سال بعد یہ جب ہم بیچیں گے تو اپنی جوان بچی کی شادی کر دیں گے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا. ہم نے بہت جدوجہد کی ہے, اور آپ کے توسط سے آج پھر پیغام دے رہے ہیں کہ اس ادارے کو مضبوط کیجئے, KDA کو, اس کی افادیت کو نہ کھوئیے. یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انکروچمنٹ کی صفائی کرتے ہیں. لہذا کاروبار چلے گا تو لوگوں کے گھر کے چولہے جلیں گے. ہمارے کاروبار تباہ برباد ہو چکے ہیں, ہم خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ مقام آ گیا ہے. بالکل بجا فرمایا. نوجوان نسل جو ہے ڈکیتی کر رہی ہے. ہمارا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بالکل سرجانی میں بند ہو چکا ہے. تو میں آپ کے توسط سے تمام اداروں کو, DG رینجر صاحب کو, کور کمانڈر صاحب کو, SSP صاحب کو, وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ غریبوں کی پراپرٹی ہے, اس کو وگرا کرائیے, اور تمام متاثرین کو آپ اپنے سامنے ان کی زمینیں دے دیجیے. بالکل ناظرین, پراپرٹی کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ثانیہ سے ان کی کمپنی کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اچھا ثانیہ, میں آپ سے ایک بار پھر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ لوگ کام کس طریقے سے کرتے ہیں. دیکھیں, ہمارا جو کام ہوتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ کوئی اسپیسیفک ٹائم کی نیڈ نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے ایزیلی جس طریقے سے آپ سوشل میڈیا ایپ یوز کرتے ہیں اس پر آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ کرنا کیا ہوتا ہے, بیسکلی لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے جس کے تھرو آپ بہت کچھ ارننگ کر سکتے ہیں, لیکن لوگ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے آپ کو انسٹاگرام مونیٹائز کرنا سکھاتے ہیں, آپ کو ڈیجیٹل لرننگ سکھاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے جو ورکنگ کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. سو آپ یہ ہے کہ ہمارے سے رابطہ کیجیے. جو ہماری ٹیم کی فاؤنڈر ہیں بنش ابو بکر, وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے ٹریننگ سسٹمز ہوتے ہیں جس کے ذریعے جو ہے ہم لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں. جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے, اور میں اس چیز کی اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ جو کورسز آپ لوگ پے کر کے لیتے ہیں وہ کورسز آپ کو پاور ایگلز فری آف کاسٹ دیتی ہے. زبردست, یہ تو اچھی بات ہے. تو آپ کو ڈیجیٹل لرننگ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. پاور ایگلز کی طرف سے ہمارے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, زوم پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ادروائز یوٹیوب پہ ہمارا لائیو چینل ہے پاور ایگلز آفیشیل. آپ وہاں جا کے پاور ایگلز آفیشیل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, ڈیلی انفارمیشن لے سکتے ہیں اس کے اباؤٹ. صحیح. اچھا, اگر کوئی یہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اوبیسلی اگر آپ بات کریں کہ بزنس اسٹارٹ کرنے کی, تو بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے نا وہ بزنس کی طرف نہیں ہوتا. میکسیمم پاکستان میں بزنس کا مائنڈ سیٹ بہت ہی کم ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے سے اپنی پڑھائی پہ توجہ دو اور اس کے بعد جو ہے وہ نوکری کے لیے خواہر ہوتے رہو, جو کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ کہ لوگ جو ڈگریز لے کے خواہر ہو رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں اپارچونیٹیز. تو آپ جو ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو اپنا چینج کریں کہ ہم بزنس کی طرف فوکس کریں. اور بزنس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ کریں. جو ہیلتھ اور جو ٹائم آپ کسی اور کے بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں. اور انویسٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی, یہاں پر ہمیں شاپنگ کرنی ہوتی ہے. یہ جرنی باکس میں چاہوں گی کہ آپ ڈسپلے کریں ذرا. یہ جو ہمارا جرنی باکس ہے, آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے جسٹ یہ جرنی پیک بائی کرنا ہوتا ہے, جس کے ذریعے آپ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں اور اپنی لائف اور اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. پروڈکٹس کی طرف میں اگر آپ کو بتانا چاہوں کہ اس میں ہمارے جو ہیں کنزیومیبل پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ اور ویلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں. جو میڈیسنس اگر ہم لے رہے ہوتے ہیں, جیسے شوگر کی میڈیسنس ہے, بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ایشوز ہیں, کولیسٹرول کا ایشوز بہت زیادہ ہے, اس کے لیے جو یہ ہم ساری میڈیسنس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو یہاں پر ایک ہیلتھ کوچ بننے کا موقع ملتا ہے, آپ کو ہیلتھ کوچ بننے کا چانس دیا جاتا ہے. تو آپ بہت اچھے طریقے سے اگر اس چیز کو سمجھیں اور اس چیز کی اویئرنیس لوگوں میں آ جائے کہ دیکھیں بزنس بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا, میں یہ چاہوں گی کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے ارننگ کتنی ہو جائے گی. تو میں چاہوں گی میں دیکھنے ناظرین کو بتائیں کہ ارننگ کتنی ہو سکتی ہے. ارننگ دیکھیں آپ کی ورکنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اوبیسلی ہم یہاں پر جو ہے ایک انکیپٹیبل انکم جنریٹ کرتے ہیں. ہمارے جو بونسز ہوتے ہیں وہ درہمز میں جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب ہماری ارننگ جو ہے وہ درہمز میں جنریٹ ہوتی ہے. لائک آپ 1000 درہمز بھی کما سکتے ہیں, آپ 350 درہم بھی کما سکتے ہیں. جتنی آپ کی ورکنگ ہوگی اتنی آپ کی ارننگ ہوگی. صحیح. سہیل اختر صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی کہ جس طریقے سے مہنگائی نے ہر کاروبار کو متاثر کیا ہے, تو کیا پراپرٹی کا کاروبار پر بھی اس کا کوئی اثر پڑا ہے؟ جی بالکل پڑا ہے. ایسا تو نہیں ہے نہیں پڑا ہے, لیکن ہماری جو پراپرٹی کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ دو
حصوں میں کام کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں, صرف ان کا اتنا ہی کام ہے. اور کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جو اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس سے کماتے ہیں, جیسے کہ اسمال بلڈر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, کہ جنہوں نے ایک ڈیمولش مکان لیا, اس کو پھر نیو آر سی سی پہ کنورٹ کر کے پھر اس کو سیل آؤٹ کیا. اس ٹائم جو مسئلہ ہے کہ وہ ریئل بائر کا ہے, ریئل بائر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. اس وجہ سے دونوں ہی طبقے ہمارے بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ ایک جنون بات ہے پاکستان کے حوالے سے ہماری. محمود احمد صاحب, میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ویلفیئر نے اب تک کیا کیا کام کیے ہیں. دیکھیں, ہماری جو ایسوسیشن ہے یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ان کے لیے ویلفیئر کرتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی سی جو ویلفیئر ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک میڈیکل کیمپ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, اگر کسی ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو اس کی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے ہم جو رول اپنا پلے کر سکتے ہیں وہ پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم جو ہے نا فنڈ ریزنگ نہیں کرتے, ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارے سلسلے کو جاری و ساری رکھیں. بڑی بات. تو اس کے اندر ہمیں تھوڑی مشکلات کا سامنا تو ہوتا ہے, لیکن ہم یہ اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے دام میں, دکھ میں, درد میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو کبھی بھی یہ فیل نہیں ہونے دیتے کہ وہ تنہائی کا شکار ہے یا اس کے ساتھ کوئی کوپریشن کوئی ایسوسیشن یا ہماری ایسوسیشن نہیں کرتی. اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمارے لوگ جاتے ہیں, اس کی پرابلم میں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی حد تک اس کی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سعید احمد صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی, آپ کے ایسوسیشن کے مستقبل کے کیا فیوچر پلانز وغیرہ ہیں؟ مستقبل کا فیوچر پلان ہمارا جڑا ہوا ہے معاشی نظام سے. اگر معاشی نظام ہمارا بہتر ہوگا, کاروبار ہمارا بہتر ہوگا, تو تمام مستقبل کے پلانوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اور اگر معاشی نظام بیٹھ گیا, کاروبار بیٹھ گیا, تو ہم مستقبل کے کسی بھی پلان پر عمل نہیں کر سکتے. ویسے ہمارے پاس پائپ لائن میں بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کو ہم چاہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی ڈیلر حضرات ہیں پورے پاکستان میں, جس طرح آباد ایسوسیشن کو ہم نے انڈسٹری کا درجہ دیا ہے, جی یہ پلاننگ ہماری بھی ہے کہ اس ریئل اسٹیٹ سے وابستہ کاروبار کے حضرات کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے. آباد ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کے ممبر کم ہے, جبکہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد تقریباً 10 لاکھ ہیں. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کرنے والوں کی کسی بھی ادارے میں وہ بات نہیں ہے جو آباد کی ہے. اسی لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور تمام ریئل اسٹیٹ والوں کو ہمارے کمیشن کو گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت ہمیں دیا جائے, اور یہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کہ ہمیں لائسنس ایشو کیا جائے, اور اس لائسنس کے تھرو جب ہمارا ریئل اسٹیٹ کسی بھی ڈاکومنٹ کی تصدیق کر دے, اس کے بعد پاور ہو, اسی کے بعد جو ہے ہمارا ٹرانسفر ہو, تاکہ ہم اپنی حیثیت کو اداروں میں منوا سکیں. بالکل رائٹ. اچھا محمود احمد شیخ صاحب, جب بات ہو آل سرجانی ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر ویلفیئر ایسوسیشن کی, تو ان کے جوائنٹ جنرل سیکریٹری ریحان صابری بھائی کی بات نہ ہو تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی. بڑے کارنامے ہیں ان کے ایسوسیشن کے لیے, کچھ کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے؟ جی بالکل. ریحان بھائی جو بہت اچھے انسان ہیں اور میرے ساتھ وہ جوائنٹ سیکریٹری ہیں, اور ہمارا شعبہ ایک ہی ہے. میری غیر موجودگی میں ریحان بھائی جو ہے نا وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اور بہت اچھی ایفرٹس ہیں ان کی ایسوسیشن کے لیے بھی, اور اپنی خدمات کو انجام دیتے رہتے ہیں. صبح 8 بجے وہ اپنی ریئل اسٹیٹ کو جب کھولتے ہیں تو ہم ان کو کبھی سیوک سینٹر بھیجنا ہوتا ہے, کوئی اپلیکیشن موو کرنا ہے, تو وہ صبح 9 بجے ادارے میں پہنچ بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات, زبردست. جی کچھ کہنا چاہیں گے آپ نے ویلفیئر کا ایک سوال کرا. جی ہاں, تو ہم نے پورے کرونا کے پورے 1 سال یا 8 ماہ جو بھی ہمارا کرونا چلا پاکستان میں, تو ہم نے پورے کرونا کے دوران ہم نے ویلفیئر کا کام کیا, لوگوں کے گھروں پر راشن پہنچایا. جی ہاں بالکل. اس کے گواہ چیئرمین معین صاحب ہیں, اس کے چشمدید گواہ میں بھی ہوں. چیئرمین معین صاحب نے, اور ان کے گھر سے ہم نے اپنے ریئل اسٹیٹ بھائیوں کی بڑی مدد کری ہے. تو اس طرح ویلفیئر ہم نے کری ہے, ان موقعوں پر کری جب حادثاتی طور پہ کوئی حادثہ پیش آیا. جی محمود احمد شیخ صاحب, کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ آج میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جیسا کہ ہمارے ارشد بھائی نے فیوچر پلاننگ بتائی, تو اس میں کافی باتیں کر گئی, کچھ باتیں رہ گئی تھی, میں وہ کہنا چاہ رہا تھا. اصل میں دیکھیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ہے, لیکن ان کی رجسٹریشن نہیں ہے.
تو ہماری یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ ہمیں کسی بھی طریقے سے رجسٹریشن دے دے، جب ہمیں رجسٹریشن ملے گی تو اس سے گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا نا، اور ہماری ایک تعداد بھی سامنے آ جائے گی. اچھا، جس طرح پاکستان کے اندر سروس پرووائڈر جو ہیں، وکلا بار کونسل ہے وہ بھی سروس پرووائڈر ہیں. اچھا، انجینئرنگ بار کونسل ہے وہ بھی سروس پرووائڈر ہیں. ڈینٹسٹ بار کونسل ہے وہ بھی سروس پرووائڈر ہیں. تو ہم ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ بھی سروس پرووائڈر ہیں. تو لہٰذا ہماری بھی ایک کونسل جو ہے نا، ریئلٹر کونسل، اس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے. دوسرا، جس طریقے سے بینکنگ کوڈ ہے کہ بینک کے معاملات علیحدہ چل رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہماری خواہش ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے پراپرٹی کوڈ بھی علیحدہ کر دے تو اس سے کیا ہوگا کہ پراپرٹی کے جو معاملات سال 10 سال 20 سال چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ باپ بیچارہ مر گیا، قبر میں اتر گیا، اور اس کا بیٹا یا اس کے پوتے اس جائیداد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اگر پراپرٹی کوڈ علیحدہ ہو جائیں گی تو بڑی جلدی وہ فیصلے بھی جو ہے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہم چاہتے ہیں. ٹھیک. تو اگر اس طرح یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو ریئلٹر جو ہے نا وہ خود کو اپنے آپ میں جو ہے نا وہ ایک ان پاور بھی محسوس کرے گا، اور اس کے جو مسائل جو ہے نا وہ سب کے ایک دوسرے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اچھا، جس طرح ہم ایک علاقائی ایسوسیشن ہے آل سرجانی ٹاؤن پراپرٹی ڈیلر، اسی طرح کراچی کے 16 علاقوں کی ایسوسیشنوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن. تو ہم اس کے پولیشن پارٹنر بھی ہیں. اسی طرح آل کراچی جو پورے کراچی کی نمائندگی کرتی ہے، پورے پاکستان میں آل لاہور بھی ہے، آل ملتان بھی ہے، تو وہاں جا کے ایک فیڈریشن بنتی ہے جو فیڈریشن ریئلٹر آف پاکستان ہے، جس کا جو صدر دفتر اسلام آباد کے اندر ہے. تو ہم پورے ایک فیڈریشن کی شکل میں جو ہے نا ریئل اسٹیٹ کو کے جو ممبران ہیں ان کو جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم اس آپ کے چینل کے توسط سے چاہتے ہیں کہ کوئی رجسٹریشن کا قیام ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا جو ہے نا وہ عمل میں لایا جائے تاکہ ان لیگل اور لیگل کا بھی پتہ لگے. جی بالکل. ثانیہ، آپ کی جانب آؤ گی. میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دیں. جی بالکل، میں پیغام دینا چاہوں گی. اسپیشلی پیرنٹس سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں پر، اگر ہم دیکھیں تو پرائمری سے لے کے سیکنڈری تک ہم ان پر انویسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں بزنس کی بات آتی ہے ہم ان کو ڈی موٹیویٹ کرنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو رسک ٹیکرز جو ہوتے ہیں، جو وہ لائف میں بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، اگر آپ کے بچے کچھ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، ان کو بزنس اسٹارٹ کرنے میں ان کو ہیلپ کریں. اور یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو سب سے زیادہ نیڈ آج کے دور میں وہ بزنس اپارچونیٹیز کی ہے. تو اگر بزنس وہ اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ وہ اپنی لائف چینج کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہمارا بزنس ہے یہ لائف ٹائم بزنس اپارچونیٹی ہے. آپ یہاں پر ایک بار رجسٹرڈ ہو گئے تو آپ کا بزنس لائف ٹائم کے لیے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ کنورٹ بھی ہو جاتا ہے، مطلب جنریشن ٹو جنریشن یہ کنورژن ہو سکتی ہے. ادروائز یہ کہ اپنی میم بنش کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی تھینک یو سو مچ میم، جنہوں نے آج ہمیں اتنا سکسیس دی. ان کی وجہ سے جو ہے ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور آپ کے سامنے جو اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اینڈ ادروائز اپنی مما کو میں تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اور اپنے ہسبینڈ کو اسپیشلی میں تھینک فل کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم ویری تھینک فل کہ ہی از ویری سپورٹر فار می. اور باقی ہسبینڈس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی وائف کو سپورٹ کریں، ان کو جو ہے امپاور کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کی لائف کیسی ہے. ابھی ہمارے پاس یہ حال ہے، اگر ہم لیٹ سپوز اگر ہم دیکھیں اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کوئی وڈو اگر ہم دیکھیں ان کے پاس ایجوکیشن تو ہوتی ہے لیکن وہ گھروں میں میٹ کا کام کر رہی ہوتی ہیں. اس طریقے سے جو ہے ہمارا کرائٹیریا کچھ بنا ہوا ہے. تو ہم اپنے مائنڈ سیٹس کو چینج کریں، ہم جو ہے بزنس کی طرف فوکس کریں. اور ایک بات، پاور ایگلز ٹیم کسی بھی ٹیم کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہے. کوئی المفلحون ٹیم، کوئی انٹرپرینیور ٹیم یا پھر کوئی بھی ادروائز ٹیم کے ساتھ پاور ایگلز ایفیلیٹڈ نہیں ہے. پاور ایگلز کی ڈائمنڈ سفائر مینیجر میم بینشٹ ہیں جو کہ ٹاپ آف دا مڈل ایسٹ ارنر ہیں اور پاکستان میں بھی وہی ہیں. ادروائز ہماری اسسٹنٹ مینیجر ہیں سوہا اخلاق، جن کی ٹیم سے ہم بلانگ کرتے ہیں. اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے ہم نے نمبر اسکرین پر آپ کے شو اور ہوگا، سوہا اخلاق کو میسج کریں اور آج ہی اس پلیٹ فارم کو جوائن کریں. تھینک یو سو مچ ثانیہ ناز، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ثانیہ ناز کے اسی خوبصورت سے میسج کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے بریک، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے پاور ایگل کی سپروائزر فائزہ اصغر نے. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. تھینک یو. اچھا، میں چاہوں گی فائزہ کہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے سفر کا آغاز کس طریقے سے کیا تھا اور کیا کیا آپ کو مشکلات پیش آئی شروع میں؟
اچھا، اپنے بارے میں کچھ ایسا بتاتے چلوں کہ آئی ایم ناٹ سلور اسپون پرسن، آئی ایم فرام مڈل کلاس فیملی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈل کلاس فیملی کے پاس ریسورسز اور اپرچونیٹیز بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ، اور جب میرے پیرنٹس نے مجھے FSC کمپلیٹ کرا دیا تو میرے پیرنٹس چاہتے تھے گریجویشن بھی ہم ہی بیئر کریں. جو ایک مڈل کلاس فیملی کی بچی کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے نا، تو وہ میرے اندر وہ تھی کہ میں مزید اپنے پیرنٹس پہ پریشر نہیں دے پاؤں. تو دیٹ از وائی میں نے 1 سال پاور ایگل کو میم بنی شبو بکر کا ایکسپلور کرا، ان کو دیکھا کہ کیا ہے، میم سوہا کو ایکسپلور کرا کہ کیا اپرچونیٹیز ہے. اگر میں اس کو جوائن کرتی ہوں یا میں اپنا آپ یہاں پہ انویسٹ کرتی ہوں، اسپیشلی اپنا ٹائم جو بہت پریشیس ہے، تو اگر میں اس پہ انویسٹ کرتی ہوں تو مجھے کیا بینیفٹ ہے. ایکسپلور کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ اپرچونیٹیز یہاں پہ دکھائی دی. اور سب سے اچھی بات کہ اگر ہم کوئی ڈیجیٹل ورکنگ سیکھتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کر، وہ ہمیں سرٹیفائڈ تو کر دیتے، لیکن سرٹیفائڈ کرنے کے بعد وہ ہمیں یہ شورٹی نہیں دے پاتے کہ ہم آپ کو جاب بھی آفر کریں گے اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی. تو ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ 175 کنٹریز میں رجسٹرڈ ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایفیلیٹ مارکیٹنگ دونوں سکھا کر ہمیں 175 ملکوں میں موقع دے رہے کام کرنے کے لیے. تو جب میں نے یہ سنا، جب میرے فادر نے اسپیشلی یہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو 175 ملکوں سے انٹر لنک کروا رہے ہیں، تو دین گو فار اٹ. تو دیٹ از وائی آئی واز جوائن دس بزنس ایز اے اسٹوڈنٹ. یہ میرے لیے بہت بگیسٹ اپرچونیٹی ہے کہ میں اپنے جو بھی میرے کولیگس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا ارن کر رہے ہو یہاں سے. اور اسپیشلی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کرنسیز میں جو آپ صرف دیکھتے ہیں کہ ڈالر ہے، ہمارے GBP ہے، ہمارا درہم ہے، ہم اس میں چانسز دیتے ہیں ہمارا پلیٹ فارم کہ ہم اس میں ارننگ کر سکیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایز این اسٹوڈنٹ جاب کو مینیج کرنا آئی نو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو کس طریقے سے دونوں چیزیں مینیج ہو رہی ہوتی ہے؟ کتنا ٹائم ادھر دے پا رہی ہوتی ہے آپ اپنی؟ اچھا، بیسیکلی یہاں پہ ٹائم بہت فلیکسیبل ہے. اگر میں اپنی روٹین کی بات کروں تو آئی ایم اے جاب پرسن. اگر میں باہر پروفیشن بات کروں تو آئی ایم سینئر ایگزیکٹو مینیجر. میں امپورٹ ایکسپورٹ ڈیل کرتی ہوں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. اس کے ساتھ میرا اپنا بزنس ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں اگر آپ کسی چیز کو واقعی کرنا چاہتے ہو نا، تو آپ آٹومیٹکلی ٹائم مینیج کرتے ہو. اگر آپ کہیں سپوز شاپنگ پہ جاتے ہو، تو اگر کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی تو ہر صورت آپ اپنے پیرنٹس کو وہ کرو گے کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، تو کیسے کر کے آپ مینیج کر کے وہ چیز لے لیتے ہیں. اسی طرح جب ورکنگ کی بات آتی ہے، جب تک آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے نا، تب تک آپ کوئی چیز نہیں کر پائیں گے. تو آنیسٹی بہت ضروری ہے. وہ میرے پیشن کے ساتھ تھی کہ کل کو اگر میری جاب اسکیپ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کووڈ کے دوران بہت زیادہ لوگ کی جابس ہاتھ سے گئی ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں اچھی پوسٹ پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب جاب کوئی سیکیور چیز نہیں ہے تو آپ اپنا بزنس سٹارٹ کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اور جگہ جا کر اپنا ٹیلنٹ سیل آؤٹ کر رہے ہو اور اس کے بعد آپ پہ لمیٹڈ 30,000 یا 40,000 انکم لے رہے ہو. تو وہی انویسٹمنٹ آپ اپنی ایبلٹیز کو اپنے ہی اندر کر کے اپنی بزنس میں جنریٹ کرو تاکہ آپ کو لائف ٹائم کی ارننگ جنریٹ ہو سکے. تو میرا جو ایم تھا وہ یہی تھا کہ میں ایسا کروں جو میرا لائف ٹائم چل سکے. اچھا فائزہ، میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں کہ پاور ایگل کا مین مشن ایکچولی کیا ہے؟ پاور ایگل میم بنی شبو بکر اور میم سوہا کا جو مشن ہے بیسیکلی وہ یہ ہے کہ وی آر کریٹنگ ملینئرس ان پاکستان. اور الحمدللہ ہم نے کریٹ کرے ہیں. ہماری میم اسما ضیا، میم خدیجہ ڈوگر، میم سوہا کلارک، دے آر ملینئرس. وہ یہاں بن چکی ہیں اور یہاں بیسیکلی لوگوں کا اوپینین یہ ہے، مینس کنسیپشن ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ تو ہم اگر سپوز کہ اگر ہم جرنی پیک اپنا بائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم انرول ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بیسکلی آتا ہے آپ کو لائسنس. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کر 175 ملکوں میں انٹرلنک کرنا دس از ویری بگ ڈیل. اب آپ کو پتہ ہے اگر آپ گاڑی بھی چلا رہے ہو نا تو آپ کو لائسنس ریکوائرڈ ہے. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسا کون سا پرسن ہے جو واقعی ایلیجیبل ہے وہ انٹرنیشنل لائسنس بیئر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ہر کسی کے ہاتھ میں وہ اپنا لائسنس نہیں دے سکتے. سو دیٹ از وائی کہ ہم یہاں پہ ملینئرس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کرے ہیں اور میں بھی اسی وے پر ہوں انشاءاللہ. بہت سن انشاءاللہ آئی ول. اچھا فائزہ، کوئی میسج دینا چاہیے اب دیکھنے والے ناظرین کو؟ اچھا، میں ینگ یوتھ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے یہاں پہ بیٹیوں کو اتنا پروموٹ نہیں کرتے. یس، یہ ہم دیکھ ہی ہوتے ہیں. تو بیسیکلی مڈل کلاس فیملی کا جو ایک کانسیپٹ ہے یا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکیاں کا اگر FSC انہوں نے کر لیا تو بہت پڑھ لیا انہوں نے نا، تو ان کی اب ڈائریکٹ شادی کر دوں. میں سمجھتی ہوں شادی اس لائک این اسمبلی ہال، لیٹ کم سلاؤ ہوتی ہیں. آپ پہلے وہ کرنے دیں، ایٹ لیسٹ ان کو آئیڈینٹی بنانے دیں. کسی اور کی آئیڈینٹی ملنے سے پہلے اگر وہ اپنی آئیڈینٹی بنانا چاہ رہی ہیں تو دین گو فار اٹ، الاؤ کریں. کیونکہ اگر میں بھی مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، میرے پیرنٹس نے مجھے الاؤ کرا ہے، دیٹس وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر. دس از دی بگیسٹ اچیومنٹ ایور. کہ اگر میں اپنی ہی دوسری پرسنس کو دیکھتی ہوں یا میرے اپنی فرینڈس وغیرہ ہیں تو یہ کہہ لیں کہ آئی سیٹ ایگزامپل کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو اگر آپ کا پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن یا ٹرسٹ بہت اچھا ہے. تو اسی کے بہاف پہ یہ میرا مشن ہے. اور بہت ہی خوبصورت پیغام آپ کا. اچھا حاجی سہیل اطہر صدیقی صاحب، فلسطینی عوام کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل دینا چاہوں گا. فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے
مسجد اقصی اور فلسطین اس سے ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ. بالکل بالکل پیغام میں دینا چاہوں گا جناب، جو اسلامی تمام ممالک کی ایک فوج تشکیل دی گئی جس کا سربراہ ہمارے راحیل شریف صاحب ہیں، تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال سے اب جو ہے جگہ جگہ جو یہ لکھتے پھرتے ہیں کہ مذمت، وہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ، مذمت کرتے ہیں، تو میرا خیال سے مذمت کہنا کافی نہیں رہے گا، مذمت کی ضرورت ہے. اب مذمت کرنی اس کے چاہیے، ساتھ ساتھ مرمت کی بھی ضرورت ہے. مرمت کی بھی ضرورت ہے. اور ان کے لیے میں ایک شعر بھی کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ کہ راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، واہ، راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، وار اس بار بھرپور ہونا چاہیے، صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ ہم سے ہار مان جائیں، وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے. واہ واہ، کیا بات ہے، خوبصورت پیغام. اچھا محمود احمد شیخ صاحب، آپ نے کوئی سوسائٹی کے بارے میں کبھی سوچا کہ آپ کے جو ریئلٹرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی سوسائٹی تشکیل دی جائے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے راؤ صاحب، کہ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اس نے بیچارے نے جب سے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، کسی نے سینکڑوں پلاٹ بیچے ہیں، مکان بیچے ہیں، لیکن کبھی ہماری توجہ اس جانب نہیں کی. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا اب یہ پلان ہے کہ ہم اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھائیوں کے لیے ایک سوسائٹی جو ہے نا، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انشاءاللہ لانچ کرنے کی طرف جائیں گے، اور رجسٹرار کوآپریٹو کے پاس اپنی ایک سوسائٹی رجسٹرڈ کرا کے اپنے ممبران کو آسان اقساط پر جو ہے نا پلاٹ پرووائڈ کریں گے، تاکہ وہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک پلاٹ تو لے لے. ایک سوسائٹی ہماری جب بنی ہوئی ہوگی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سوسائٹی، تو ہماری ایک شناخت بھی ہوگی، ہماری ایک پہچان بھی ہوگی. یہ ہمارا جو ہے نا ایک منصوبہ ہے جس کو انشاءاللہ تعالی عملی جامہ پہنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تھوڑی مشکل آئے ہیں اس میں، تھوڑا کٹھن رہا ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا. امید پر دنیا قائم ہے، کوشش بہرحال کر رہے ہیں، اور ایک سوسائٹی ضرور اپنے ریئلٹرز کے لیے لے کر رہیں گے انشاءاللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. سعید احمد ارشد صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سرجانی کے ایک بہت بڑے سیکٹرز کے اوپر، ایریا کے اوپر لینڈ مافیا نے قبضہ کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام کے پلاٹس ہوں گے اس میں زیادہ تر، تو عوام خاموش بیٹھی ہوئی ہے، عوام آپ سے رابطے میں ہے؟ جی، یہی آپ کے توسط سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ تمام الاٹیز متاثرین وہ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کریں، ہم سے تعاون کریں. ہم ان کے حق کے لیے ہر ادارے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہمارے قدم سے قدم نہ ملائیں، آواز سے آواز تو ملا لیں. واہ، کیا بات. کہ جب وقت قیام آیا تو فوراً سجدے میں گر گئے. ایسا نہ کریں، اب قیام کا وقت ہے، کھڑے ہوں ہمارے ساتھ اور چلیں. صرف ایک مرتبہ آپ اپنی شناخت کرا دیں، اس کے بعد ہم آپ کو نہیں بلائیں گے کسی بھی ادارے میں. کم سے کم اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ آل سرجانی پراپرٹی ڈیلر ویلفیئر ایسوسیشن کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے، اپنی پریشانی لکھ کے دیجئے. اس کی جد و جہد کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور آپ سے تعاون کا یقین چاہتے ہیں کہ آپ تعاون کریں. قدم سے قدم نہ ملائیں، آواز سے آواز ملا دیں. اصل میں الاٹیز بھی تو ڈرتے ہوں گے نا کہ کہیں وہ جو شناخت ہو جائے وہ شناختی گلے نہ پڑ جائے. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، صرف آواز ملائیں. ہم کسی ادارے میں آپ نہ جائیں، صرف آواز ملائیں، فوٹو کاپی پہنچائیں، ہم سے رابطہ کریں. ہم صرف ایک دفعہ تھم کے لیے آپ کو لے جا رہے ہیں، دوبارہ آپ کو نہیں لے جائیں گے. کورٹ بھی ہم جائیں گے، وزیر داخلہ کے سامنے بھی ہم کریں گے. موت پر حق ہے اور ایک ہی دن آنی ہے. بے شک. اور اگر ہم یہ ڈرتے رہے تو اپنے حقوق ضائع کر دیں گے، اپنے گھروں پہ قبضہ کرا لیں گے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس کی جدوجہد ہم پر واجب ہے. بے شک. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز پر اور ہمارے فیس بک پیج روشن پاکستان پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اپنی پسند ناپسند اور اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. اگلے اتوار تک کے لیے مجھے اور نبرا رائیں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.